نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 108۔ نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے، سورۃ الکافرون کا ترجمہ چل رہا ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا اور نہ ہی میں عابد عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جن کی تم پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو۔ مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں، دعا پڑھ کر جیسا کہ پہلے بیان ہوا، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر داخل ہونا، دایاں پیر پہلے رکھنا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اعتکاف کی نیت کر لے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی دل سے ارادہ کر لے کہ اب میں نے کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیا ہے، یعنی داخل ہوتے ہوئے ارادہ کر لے کہ اب میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں تاکہ میں نے کچھ وقت اپنے اللہ کے لیے فارغ کیا ہے، اور اس وقت میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کروں گا، نماز پڑھوں گا، ذکر کروں گا، تلاوت کروں گا، موت کا مراقبہ کروں گا، دین کی بات کروں گا۔ یہ وقت میں نے دین کے لیے فارغ کر لیا، اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کیا۔ یہ مطلب ہے اعتکاف کی نیت کرنا۔ تو یہ جو دسترخوان لگا کے کہا جاتا ہے کہ اعتکاف کی نیت کر لو، تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ دسترخوان سامنے ہے، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، تو اعتکاف کی نیت تو نہیں کر رہا، وہ تو کھانے کی نیت کر رہا ہے۔ اس موقع پہ یہ کہنا کہ اعتکاف کی نیت کر لو، تو اس لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اعتکاف کی نیت کس چیز کا نام ہے۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ کسی ناحق انسان کو قتل کرنا، یعنی کسی معصوم انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا، رشوت لینا۔ رشوت کی تعریف یہ ہے کہ اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے جو پیسے دیے جائیں وہ رشوت ہے۔ اس کو آپ اس طریقے سے بھی سمجھیں کہ جس کام کے کرنے کے لیے ایک آدمی کو پہلے سے پیسے ملتے ہوں، اس کام کو کرنے کے لیے اگلا آدمی دوبارہ سے پیسے دے تاکہ میرے حق میں مزید فائدہ ہو جائے، دوسروں کے مقابلے میں مجھے زیادہ اچھی خدمات مل جائیں، یہ بھی رشوت ہے۔ تو رشوت کی دو تعریف آپ کے سامنے پیش کر دی کہ اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے پیسے دینا کہ یہ آدمی میرے حق میں فیصلہ کر دے، یہ رشوت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی جس کام کے کرنے کے لیے پہلے سے ایک جگہ سے پیسے لے رہا ہے، وہ کسی دوسرے آدمی سے اسی کام کے کرنے کے لیے صرف اس لیے پیسے دے تاکہ اس آدمی کا کام پہلے کر دے گا یا اس کو کوئی اضافی فائدہ دے دے گا، تو یہ بھی ایک رشوت ہے۔ آپ اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی ہڈن منی ہوتی ہے، آج کل جو چھپی ہوئی پیسے ہوتے ہیں، چھپا ہوا کمیشن ہوتا ہے، ایک آدمی کو یہ نہیں پتا کہ ڈاکٹر مجھے اس لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانے کے لیے کیوں بھیج رہا ہے، یا یہ فلانا آرکیٹیکٹ مجھے فلانی دکان پہ کیوں بھیج رہا ہے، تو فلانی جگہ پہ کیوں ہمیں بھیجا جا رہا ہے، یا میکینک خاص طور پہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ فلانی جگہ سے لے کر آئیں۔ اس کو نہیں پتا کہ در حقیقت ان کا آپس میں کچھ ساز باز ہے، لین دین ہے، اور جس وجہ سے یہ مجھے ریکمینڈ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری جو صورتیں یہ بھی رشوت میں آتی ہیں، اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گناہوں کے نقصانات، نعمتیں چھن جاتی ہیں، بلاؤں اور مصیبتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ بعض گناہگار بڑے بڑے عیش میں نظر آتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور ایسا شخص اور بھی زیادہ خطرے میں ہے، کیونکہ جب یہ پکڑ میں آئیں گے تو اکٹھی سزا دی جائے گی۔ نیکیوں کے فائدے جو انسان کو ملتے ہیں، بعض عبادات اور نیکی کرنے سے فاقہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو سورہ واقعہ سکھا دیں اور سورہ واقعہ کی عادت ڈال دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا۔
ایمان اور اطاعت کی برکت سے تھوڑے کھانے میں سیری ہو جاتی ہے، تھوڑا کھانا زیادہ لوگوں پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔